خلیفہ ثانی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احنف بن کلیف کو بلایا۔ وہ حاضر ہوا تو فرمایا، احنف یہ علم اٹھاؤ اور اسلام کی سربلندی اور خدا کی خوشنودی کے لیے اپنا مقدر آزماؤ۔ خراسان پر بڑھو اور اسلام کی عظمت کا جھنڈا وہاں گاڑ دو۔ احنف نے جھنڈا اٹھایا، امیر المؤمنین سے رخصت ہوا، ہرات پر بڑھا، اسے فتح کیا۔ اب آگے مرو تھا جہاں یزدگرد موجود تھا۔ حضرت امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ یزدگرد مرو میں مقیم ہے، اسے فتح کرنے کے لیے بڑی فوج کی ضرورت ہے۔ چنانچہ آپ نے کوفہ سے کچھ اور فوجیں احنف کی مدد کے لیے روانہ کر دیں اور لشکر اسلام کی تعداد 20,000 ہو گئی۔ یزدگرد ایک بڑا لشکر تیار کر چکا تھا مگر اسے اطمینان نہیں تھا۔ وہ مجاہدین کے ہاتھ دیکھ چکا تھا، اسے یہ 20,000 بھی 20 لاکھ دکھائی دیے۔ اس نے خاقان چین اور ترکستان کے فرما رواؤں سے مدد کی التجا کی۔ خاقان چین نے کہلا بھیجا کہ صلح کر لو اور ایک گوشے میں آرام سے بیٹھ جاؤ۔ جان بوجھ کر مسلمانوں سے الجھ کر کیا کرو گے؟ مسلمانوں کا سیلاب تمہارے بند باندھنے سے نہیں رکنے والا۔ البتہ ترکستان سے ایک لشکر کثیر یزدگرد کی مدد کے لیے آ پہنچا اور اسے کچھ ڈارس بند گئی۔ احنف نے پہاڑ کے دامن میں اپنا لشکر جمایا اور لڑائی کے لیے تیار ہو گیا۔ دونوں لشکر ایک دوسرے کی طرف بڑھے، فاصلہ کم ہوتا گیا اور آخر وہ بھیڑ گئے۔ دونوں طرف سے حملے پر حملہ ہونے لگا، اگرچہ دشمن کا لشکر بھی جیالا تھا مگر مجاہدین کا رنگ ہی نرالا تھا۔ وہ جس طرف بڑھتے دشمنوں کا ستھراؤ کر دیتے، لاشے پر لاشا گراتے، مارتے کاٹتے، راستہ بناتے، دشمنوں کو بھگاتے بڑھے ہی چلے جاتے۔ اللہ اکبر کے نعرے سے میدان گنجاتے، پہاڑوں میں زلزلے ڈالتے، تلواروں کا میہ برساتے اور دشمنوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح ہنکاتے۔ مسلمانوں کو موت کا ڈر نہیں تھا، زخموں کی پرواہ نہیں تھی، وہ مجاہد تھے، خدا کے راستے میں جان نثار اور اسی کے فداکار تھے۔ انہوں نے دشمن کے لشکر میں وہ تباہی مچائی کہ لاشوں سے میدان جنگ بھر دیا، لہو سے لالا زار کا فرش بچھ گیا۔ ادھر آفتاب نے مغرب کو رخ موڑا، ادھر دشمن نے میدان کو چھوڑا، اس طرح بھاگا کہ سینکڑوں ایک دوسرے پر گر کر کچلے گئے۔ شام تک میدان صاف ہو گیا اور یزدگرد کا بخت بیدار ہمیشہ کے لیے سو گیا۔ وہ بھاگا اور فرغانہ میں پناہ لے کر بیٹھ گیا۔ احنف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک کا نظام درست کرنے میں مشغول تھے کہ خاقان بلخ اپنے لشکر کے ساتھ آن پہنچا۔ احنف نے فوراً لشکر کی ترتیب درست کی اور لڑائی کے لیے تیار ہو گیا۔ خاقان بلخ یہ دیکھ کر حیران ہوا۔ اس نے احنف سے لڑنے کے لیے 3 ترک جنگجو میدان میں بھیجے۔ یہاں کیا دیر تھی، احنف میدان میں آیا، شاہ سواری کے کرتب دکھائے اور کہا، تینوں ایک ساتھ لڑو گے یا فردن فردن مقابلہ پر آؤ گے؟ ترکوں نے فردن فردن لڑنے کا اعلان کیا۔ ایک ترک آگے بڑھا، تلوار کا وار کیا۔ احنف نے وار بچا کر ایسی تلوار ماری کہ اس کا سر کٹ کر دور جا پڑا۔ نعرہ تکبیر سے میدان میں جان سی پڑ گئی۔ باقی دونوں ترک ایک ساتھ بڑھے اور احنف پر حملہ کر دیا۔ ایک مجاہد فوراً آگے بڑھا مگر احنف نے اسے واپس لوٹا دیا۔ گھوڑے کو دوڑایا اور دونوں کے گرد چکر باندھا کہ دونوں ہی مبہوت ہو گئے۔ احنف نے موقع پا کر دوسرے ترک کو بھی جہنم کا راستہ دکھایا۔ تیسرے نے بھاگ جانا چاہا مگر احنف نے اسے موقع نہ دیا اور ایک ہی وار میں اسے کاٹ کر پھینک دیا۔ فضا اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھی۔ خاقان نے اپنی فوج کو لوٹایا اور بھاگ کر جان بچائی۔ مشہور اسلامی جنگوں پر سیریز کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ہسٹورک انفو کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری تمام نئی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں۔ بشرطِ زندگی جلد ہی دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا بھرپور خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔